قال الله عز وجل في كلامه يعني في القرآن الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے نبی، یا نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر دیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے ہمارا الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، یا نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر دیا. آیت نمبر 1. آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. 2 نمبر 3، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اور اللہ کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خود یہ آیت تیسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مکے والوں کے لیے نبی کو رحمت نہیں بنایا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بنایا، صرف عربیوں کے لیے نہیں بنایا، یا صرف ادبیوں کے لیے نہیں بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں جہانوں میں ہونا ثابت ہو گیا. 2 باتیں، 3 آیتیں قرآن کریم کی حضور کے حاضر ناظر ہونے کو پیش کی ہیں. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے، مولانا صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ آپ وضاحت کریں. آئیے میں وضاحت کروں اپنے عقیدے کی. حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نور محمدی، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین کو دیکھ رہی ہے. اور جسم اقدس، جیسے کہ میں نے تاریخ میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ جسم اقدس حضور کا ہم ہر جگہ حاضر نہیں مانتے. جسم اقدس مدینہ منورہ گنبد خضرا میں نظر حضور کی کل کائنات میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے الحمدللہ. 3 آیتیں میں نے قرآن کریم کی پڑھی جس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ استفہام انکاری ہے جو کہ اقرار پر دلالت کرتا ہے. کسی کو یہ کہا جانا کہ تو نے دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں باور کرا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ تو نے دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اے محبوب آپ نے دیکھا ہے. تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پورے زمین پر ہونے والے ہر واقعات میں ہے. جس کو چاہیں کب چاہیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. قرآن کریم کی 5ویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے محبوب، جب آپ کے امتی قرآن پڑھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. محبوب آپ ان کی آنکھوں کو بھی دیکھ لیں.
میں نے حاضر ہونا بھی ثابت کر دیا ہے، نازل ہونا بھی ثابت کر دیا ہے. دیکھتا ہوں میری آتوں کو مولانا کیسے جواب دیتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ مولانا صاحب نے اپنے عقیدہ حاضر ناظر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کی ہیں، فتن ذریعہ اس کے یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک آیت یہ پیش کیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور شاہدن کا معنی انہوں نے کیا ہے، فرمائے حاضر ناظر. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کو یہ دعویٰ ثابت کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے. شاہدن کا معنی صرف حاضر اور ناظر ہے، یہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا. یہ مولانا صاحب ثابت کرنے سے عاجز رہ گئے. انہوں نے شاہدن کا معنی حاضر ناظر اپنی زبان مبارک سے تو کر لیا، لیکن انہوں نے شاہدن کا معنی جو ہے وہ حاضر اور ناظر یہ کسی معتبر حوالے پیش کرنے سے قاصر ہے کہ یہ پیش کر سکیں. اور دوسرے نمبر پر مولانا صاحب نے جو اور آیت پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ حضور صلی تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کو رحمت العالمین ثابت کرنا نہیں تھا، حاضر اور ناظر ثابت کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا روحانیت کے طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اور یہ یہاں پر مولانا آیت پیش کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دعویٰ کچھ ہے اور مولانا صاحب نے دلیل کچھ پیش کی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا معنی کس آیت میں کسی دوسری آیت کی تفسیر سے، آیت کی ہوتی ہے تفسیر کہ آپ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا قرآن مجید کی تفسیر سے حدیث ہوتی ہے. تو مولانا صاحب نے وما ارسلناک الا رحمت العالمین کے لیے کہہ کر کے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ثابت ہوتے ہیں. یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے، کس سے حدیث میں آیا ہے اور کون سی قرآن شریف کی تفسیر معتبر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں. اس کے بعد النبی اولا بالمومنین مولانا صاحب نے پیش کی ہے. النبی اولا، اولا کا معنی کون سی قرآن شریف کی آیت سے معنی لکھا ہے کہ حاضر ناظر. اولا بالمومنین کا معنی کہاں لکھا ہے کہ حاضر ناظر. یہ مولانا صاحب جو ہے اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا اور دلائل سے آگے شروع ہو گئے. آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، لیکن آپ نے بجائے حاضر ناظر ثابت کرنے کے النبی اولا بالمومنین پیش کر دیا. علم ترى کیفا سے مولانا صاحب نے یہ پیش کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا. یہاں پر مولانا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ علم ترى یہاں سے آپ کو معتبر تفسیر، اور میں دعویٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے معتبر تفسیر جو قرآن مجید ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ معتبر تفسیر قرآن کی صحیح حدیث، مصنوع حدیث اور متواتر حدیث سے ہوتی ہے. تو مولانا نے صرف دعویٰ ہی کرتے گئے اور اپنی طرف سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہے. میں مولانا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی معتبر تفسیر سے تاکہ اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس شاہدن کا معنی یہ ہے، اولا بالمومنین کا معنی یہ ہے، اور اسی طریقے پر وہی سمجھ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے، اور اسی طریقے علم ترى کا معنی جو ہے وہ یہ ہے. آپ کو یہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. آپ نے تو میاں مٹھی بننے کی آپ مہربانی کرنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانی ہر جگہ، مولانا صاحب کہتے ہیں ہر جگہ آپ حاضر ناظر ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو ہے، روحانیت کا مولانا صاحب نے معنی بیان کر دیا ہے نور محمدی، اور نور محمدی جو مولانا معنی کیا آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی صحیح آیت سے کہ نور محمدی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت ہے. یہ آپ کو دلائل کے ثابت، اور کتاب آپ کو دکھانی پڑے گی، تفصیل آپ کو دکھانی پڑے گی. ایسے نہیں ہے کہ زبانی آپ نے کہہ دیا کہ شاہد کا من حاضر ناظر ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے زبانی کہہ دیا کہ رحمت المانا کا حاضر ناظر ہے. اس سے ثابت کرا
میری تقریر کے دوران آپ بولنے کی کوشش نہ کریں. میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں, آپ نے سنی ہے نا. میں نے تورات تو نہیں پڑھی, انجیل تو نہیں پڑھی, قرآن پڑھا ہے نا. تو قرآن سن کر مولوی صاحب کہتے ہیں جی ثابت کریں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ارے قرآن جو پڑھ رہا ہوں, قرآن سے بڑھ کر کوئی معتبر چیز ہے دنیا میں؟ تو جب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں تو آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ لکھ کے آپ نے دیا قرآن و حدیث, ماخذ دال قرآن و حدیث, اور بات کرتے ہیں تو پھر سے ثابت کرنا پڑے گا, فلاں ثابت کرنا پڑے گا, فلاں ثابت کرنا پڑے گا. مولوی صاحب آپ کو نقص کی قسمیں بھی نہیں